اور آقا نامدار فخر موجودات شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حج پر آیا اس نے بیت اللہ کا طواف کیا لیکن وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا، اس نے ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ کہ انسان حج پر گیا، حج پر جانے کے بعد کعبہ کی تو زیارت کر لی لیکن مدینہ شریف نہ گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا مجھ پر۔ حج کے بڑے فضائل ہیں، بڑی ہی برکتیں ہیں، بڑی ہی فضیلتیں ہیں۔ حج کرنا صاحب نصاب، صاحب استطاعت پر لازم ہے۔ جو صاحب استطاعت ہو اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اور جو اس کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حج ہے کیا؟ حج نام ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی چند اداؤں کا اور عشق و محبت کا شعائر، اللہ کی تعظیم کا، اللہ کی نشانیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور وفاداری کا، اور حضرت ہاجرہ کے صبر کا، تکلیفیں جھیلنے کا اور دعاؤں کا، خدا کے محبوبوں کی اداؤں کا۔ حج میں آنکھیں برسات کا منظر پیش کرتی ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے، جذبہ عشق و مستی کو تسکین محسوس ہوتی ہے۔ خانہ خدا میں قدم رکھتے ہی بندہ پتھروں سے بنی ہوئی عمارت کے گرد دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور بے ساختہ رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، دعائیں مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیت اللہ شریف کے پاس جاتا ہے، پہلی نظر جب کعبے پر پڑتی ہے تو وہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، جائز دعا جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب نظر پڑتی ہے تو کعبے کو دیکھنے کی برکت سے اس بندے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ حج کر کے فارغ ہوتا ہے، طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اس نے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ حج نام ہے صفا مروہ کی سعی کرنے کا، یعنی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام حج رکھ دیا ہے۔ اگر آپ صفا مروہ نہیں جاتے، سعی نہیں کرتے، آپ کا حج ہی نہیں ہوتا۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی پیارے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا کا نام ہے جی۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی فرما برداری میں، رب کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو جو حکم رب کی طرف سے ہوا ہے اپنے باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ہم لوگ قربانی پر توجہ دیتے ہیں، لیکن جو درمیان میں جو ملاقات ہو رہی ہے، درمیان میں جو باپ اور بیٹے کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، درمیان میں جو بیٹے کی باپ کی فرما برداری کرنا ہے، جو درمیان میں بی بی ہاجرہ کا اپنے
شوہر کی فرما برداری کرنا جو ہے اس سے ہم کوئی سبق نہیں لیتے. ہم نے سوچ لیا بس قربانی آئی، جانور لیا، ذبح کر دیا، گوشت کھایا، ٹکے پکوڑے بنائے، مزہ لیا، چل بھائی بس. اللہ کی بارگاہ میں گوشت نہیں پہنچتا، وہاں پر کیا پہنچتا ہے؟ وہاں پر رب کی بارگاہ میں پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے. اللہ کو آپ کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گوشت تو سارا یہیں کھا لیا گیا. پرہیزگاری اور تقوی جو ہے یہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. حج کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو، لہذا حج کرو. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال؟ عرض کی یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا. کیا مطلب؟ خاموشی رکھی، آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے یہ کلمہ 3 بار کہا، ارشاد فرمایا حج کرو. پھر شخص نے سوال کر دیا، آقا کیا ہر سال؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سکوت فرمایا. 30 مرتبہ پھر میرے محبوب نے فرمایا. اس نے پھر سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، اور کیا فرمایا کہ اے میرے یار، اے میرے غلام، اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے یہ نہ ہو سکتا. کہ اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو پھر یہ لازم ہو جاتا کہ ہر سال تم حج ادا کرتے. صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ ہی حج کرنا فرض ہے، باقی بعد میں جو کرتا ہے وہ نفلی حج ہوتے ہیں، فرض ایک ہے. سوال کیا صحابی نے، میرے محبوب نے اپنی امت کے غم خار نبی نے اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں یہ ہاں کر دیتا تو تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اور فرمایا یہ تم سے نہ ہو سکتا. پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو. اگر میں نے کوئی بات نہیں کی، خاموش ہو گیا ہوں، تو پھر سوال نہ کرو. اگلے لوگ یعنی پچھلی قومیں کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت سے ہلاک ہو گئے. پچھلی قومیں اسی طرح سے اپنے نبیوں سے سوال پہ سوال کیا کرتی تھیں، انبیاء کرام کی مخالفت کرتی تھی، مخالف ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے میرے محبوب فرماتے ہیں وہ قومیں ہلاک ہو گئیں. لہٰذا میں کسی بات کا حکم دوں جہاں تک ہو سکے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کر دوں اسے چھوڑ دو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے. لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے. مثال کے طور پر بھٹی کے اندر لوہا آپ پھینک دیں، یا چاندی کو آپ آگ لگاتے ہیں، یا سونے کو آپ تپش دیتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو اس کا جو میل ہوتا ہے نا وہ سارا اس کا صاف ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایک اور بھی ہے. آپ بازار کے اندر سنیارے کے پاس سونا فروخت کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا پہلے ایک اندازے کا ریٹ لگاتا ہے، پھر کہتا ہے جی میں آپ کو ہے نا ایک اتھینٹک ریٹ آپ کو ابھی لگا کے دیتا ہوں، اس کو ہمیں ڈلی بنانا پڑے گا. اگر چیز بنی ہو کو سونے کے کانٹے، انگوٹھی، لاکٹ کچھ بھی بنا ہو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کی ڈھیلی بناتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کو ہم پگھلا کر اس کا جو میل وغیرہ ہر چیز کی صاف ہو جائے گی، پھر آپ کو ہم ایک ریٹ دے سکتے ہیں اس کا. سمجھ آئی؟ اسی طرح سے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ محتاجی کو دور کرتا ہے اور اس بندے کو گناہوں کو سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی،
چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرورہ کا ثواب، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حج مبرورہ کا ثواب جنت ہی ہے۔ کیا مطلب؟ مقبول شدہ جو حج ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، میرے محبوب فرماتے ہیں اس کی جزا، اس کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے۔ کیا مطلب؟ حج قبول ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے اوپر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور فحش کلام اور گناہ نہیں کیا، جب وہ واپس لوٹے گا تو اس دن کی طرح ہوگا جس میں اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ یعنی گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو حاجی سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے کہہ کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تیرے لیے استغفار کریں، کیونکہ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ بخشا ہوا ہے، کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے ہو کر کعبے کا طواف کر کر حج کر کر آیا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آیا ہوا ہے، اب تو اس سے سلام بھی کر اور اس کو کہہ کہ میرے لیے استغفار کر۔ کیا مطلب؟ کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر، کیونکہ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ خود جو بخشا ہوا ہے، اب اس کے سارے گناہ جو معاف ہو گئے ہیں، اللہ نے اس کے گناہوں کو دور کر دیا ہے، اس کے اوپر سے گناہوں کو صاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر رحمتیں برسا دی، مالک نے اس کے اوپر کرم نوازی فرما دی۔ اعلیٰ حضرت سے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ مدینہ جو ہے نا، مدینہ یہ ہر عاشق کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ایسی پیاری جگہ ہے کہ دنیا دے یا سفراں تو بندہ اک وی تے جاندا ہے نالے تھک وی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا ہے۔ جو ایک مرتبہ وہاں دیکھ آتا ہے نا، مدینہ کی زیارت کر آتا ہے نا، تو وہ آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، محبت کی، عشق کی آگ اور بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ مدینہ کی محبت جو ہے نا، اور اللہ کیا فرماتا ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ احباب ذی وقار، مدینہ شریف تمام شہروں سے زیادہ محبوب شہر ہے، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بہت محبوب تھا۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، یہ نہیں ہے مدینہ کا مطلب شہر ہے، اس کا نام شہر ہے۔ مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیارا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ محبت کیوں ہے؟ پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے سب سے جو معتبر جگہ جو ہے وہ مدینہ شریف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا ابو البلال الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں کہ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ کہ ہمیں محبت کیوں ہے؟ یہ ہمیں پیارا کیوں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جی، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ہر طرح کا فروٹ مل جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بڑی کھجوریں ملتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آب زمزم بھی ملتا ہے، نہیں، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔
اس لیے ہمیں محبت ہے مدینہ سے کہ وہاں پر گنبد خضرا ہے اور وہاں پر میرے آقا کا روضہ مبارک ہے اور وہاں پر جو ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے. اس روئے زمین کے اوپر سب سے اگر کامل جو جگہ ہے اور جو پختہ جو جگہ جس کو کہہ لیں کہ جس کی وہاں پر جا کر ایمان کو تازگی ملتی ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا نا، جب ظاہری وصال ہو گیا، اب آپ کی روح مبارک کو جب لے جایا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو لے کر آئے ہیں، اب ہمیں یہ بتا کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے. اللہ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، اس کائنات کے اوپر، زمین پر، آسمانوں پر جو سب سے جو اچھی جگہ تمہیں لگتی، سب سے جو جگہ اچھی ہے، وہاں پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے روح مبارک رکھ دو، وہاں پر رکھ دو. فرشتوں نے جنت کو کی سیریں کی، آسمانوں کو دیکھا، زمین پر آ کر ہر جگہ کو دیکھا. جب دیکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں واپس جا کر عرض کی، مالک ہم نے تیری جنت کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، زمین کے اوپر ہر جگہ ہر مقام کو دیکھا، مالک سب سے قیمتی اور معتبر جگہ اور اچھی جو جگہ ہے نا، وہ تیرے محبوب کا جسم اطہر ہے، جسم اطہر ہے، اس سے کوئی پاکیزہ جگہ کوئی زیادہ نہیں ہے. رب نے فرمایا، میرے فرشتوں جاؤ پھر میرے محبوب کی روح مبارک ہو جیسے پہلے میرے محبوب کے جسم اطہر کے اندر موجود تھی، اسی طرح سے جا کر میرے محبوب کے جسم اطہر کے اندر روح کو واپس کر دو، پھر واپس ڈال دو. اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں جی، میری چشم اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سج آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا، جس شان تو شانہ سب بنیا. یہاں پر لکھا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں ہے جی. جہان کی جو جان ہے نا وہ روح مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس کی دلیل یہ ہے، جب شب معراج کی رات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب سیر پر تشریف لے گئے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات سیر کروائی گئی، اللہ سے ملاقات ہوئی، مفسرین کرام لکھتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے، دنیا سے آسمانوں کی طرف سیر کے لیے تشریف لے گئے، جو چیز جہاں پر تھی وہیں پر ٹھہر گئی، کنڈی ہل رہی تھی وہیں پر رک گئی، دروازہ جتنا کھلا تھا وہیں پر رک گیا، جو جہاں پر چل رہا تھا وہیں پر ہر چیز رک گئی، تھم گئی. مفسرین کرام لکھتے ہیں جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کیا مطلب کہ جب شب معراج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کائنات ٹھہر گئی وہیں پر ٹھہر گئی، کیونکہ کائنات کی جو جان تھی ہے جی، کائنات کی جو جان تھی، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، جو کائنات کی جو جان تھی نا، جو روح تھی، وہ تو آسمانوں کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے زمین تھی اوپر جو بھی چیز تھی وہ وہیں کی وہیں سکتہ ہو گئی تھی. مفسرین کرام لکھتے ہیں جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو وہیں سے جہاں کنڈی ہل رہی تھی وہیں سے ہلنا شروع ہو گئی، پانی جہاں پر ٹھہرا ہوا تھا
پانی چلنا شروع ہو گیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کائنات کی جان ہے, اور اسی لیے اللہ نے فرمایا فرشتوں جاؤ میرے محبوب کی روح کو جو ہے میرے محبوب کے جسم اطہر میں واپس ڈال دو. اس لیے کائنات کے اندر کہندے نا ود کے عاشق نو جنت تو در یار دا, ود کے عاشق نو جنت تو در یار دا, او درے یار تو دو جہاں واردا, جیڑا منگتا ہے سونے دے دربار دا, اونے لینا کی جنت دے گلزار دا. ہیں عاشق جو بندہ ہوتا ہے نا, جو محبوب سے محبت, یہ عاشق میں اپنا کہتے ہیں نا عشق جو ہے نا مجازی کی بات نہیں کر رہا. ہاں یہ نوجوانوں کی بات جو کہتے ہیں قاری صاحب عشق دیاں گلاں کر دے, میں عشق مصطفیٰ کی بات یہاں پر کر رہا ہوں, محبت مصطفیٰ کی بات یہاں پر کر رہا ہوں. کیونکہ علامہ اقبال ڈاکٹر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. کیا مطلب کہ مغز قرآن, قرآن کا جو مغز ہے, روح ایمان, ایمان کی جو روح ہے, جان دین, دین کی جو جان ہے نا, علامہ اقبال لکھتے ہیں وہ کیا ہے, اب فرماتے ہیں کہ ہست حب رحمت للعالمین. کیا مطلب کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے نا وہی قرآن کا مغز ہے, ایمان کی روح ہے, اور جو ہے دین کی جو جان ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہے. تو یہ آقا کی محبت کی بات ہو رہی ہے, حضور سے عشق کی بات ہو رہی ہے, اور یہ عشق کی باتیں, محبت کی باتیں وہی سمجھتا ہے کہ جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو, جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہو, جو اس کائنات کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر آقا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے, اس کو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی باتیں جو سی وہ سمجھ میں آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد. الہی میرے لیے مدینہ محبوب بنا دے, میرے لیے مدینہ محبوب بنا دے جیسا کہ ہم کو مکہ محبوب ہے, بلکہ مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے, زیادہ محبوب بنا دے. مشکاۃ شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. یہاں پر صیغہ الینا کا استعمال ہوا ہے, الینا, ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے مدینہ محبوب بنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا, ہر مسلمان کے دل میں مدینہ کی محبت پیدا فرما دی, اور ہر مسلمان جو ہے مدینہ کی زیارت کے لیے تڑپتا رہتا ہے. جس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہے نا, جو اپنے نبی سے لامشروط محبت جو کرتا ہے نا, اس کے دل کے اندر محبت مدینہ بھی موجود ہوتی ہے. اور جو بندہ وہاں پر جاتا ہے نا, وہ جگہ جو ہے وہ ایسی نازک جگہ ہے کہ وہاں پر آوازیں بلند نہیں کی جاتی. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ فرماتا ہے ایمان والو, جب تم میرے محبوب کے پاس آؤ نا تو پھر اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو, پست رکھا کرو. اگر تم نے اپنی آوازیں بلند کر دیں تو تمہاری ساری نیکیاں غارت کر دی جائیں گی, تباہ و برباد کر دی جائیں گی, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بندہ وہاں پر بلند آواز سے بول رہا ہو, وہاں پر گپے مار رہا ہو, وہاں پر جا کر تلک کلامیاں کر رہا, لڑائی جھگڑے کر رہا ہو وہاں پر جا کر, ہیں, اور سوچ رہا میں بڑیاں نیکیاں کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آوازیں بلند نہیں کرنی. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دعا مانگ رہے ہیں, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. کہ ایسا نہ ہو کہ میں نہ جاؤں, اللہ نہ کرے ہم سب وہاں پر اس در کی زیارت کرنے کے لیے جائیں. بڑے بڑے صحابہ کرام نے اور پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو دعا مانگا کرتے تھے. آپ کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ مالک شہادت کی موت عطا فرمانا, اور کہاں پر عطا فرمانا؟ مالک اپنے محبوب کے گھر مدینہ میں موت ہمیں عطا فرمانا.
صحابہ کرام تو اتنی محبت کیا کرتے تھے مدینہ سے، اور وہاں پر مرنے کی، شہادت کی موت جو ہے وہ دعاؤں میں حاصل کیا کرتے تھے، مالک ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا، اور وہ بھی کہاں پر؟ مدینہ میں عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اس میں مرے، بے شک میں مدینہ میں مرنے والوں کی سفارش کروں گا، میں مدینہ میں مرنے والوں کی سفارش کروں گا۔ اس لیے حضور کے غلام مدینے میں مرنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور مدینے میں مرنے کی دعا مانگتے ہیں، مدینے میں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم کنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد ورسولک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور موت بھی اپنے رسول کے شہر میں مقرر فرما دے، اپنے رسول کے شہر میں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اور اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقبول بندے وہاں پر دعائیں مانگتے تھے۔ کیوں مانگتے تھے؟ اس لیے ہر پاس سے رحمت وس دیے، ہر پاس سے رحمت وس دیے، ہاتھ بن کے بہاراں کھلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے، ہر طرف جو ہے رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے پوری زندگی جو ہے نا مدینہ میں گزار دی، ایک فرض حج ادا کیا تھا، یعنی کیا مطلب؟ ایک مرتبہ اس کعبے گئے تھے، ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، کعبے گئے، اس کے بعد پوری عمر جو آپ نے مدینہ میں گزار دی۔ سوال کیا، شاگردوں نے سوال کیا کہ استاد محترم آپ مدینہ سے باہر نہیں نکلتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں مدینہ سے باہر اس لیے نہیں جاتا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، کہیں مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت اتنا تھا، جب مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو درمیان میں سے نہیں گزرتے تھے، سائیڈ سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم آپ درمیان میں سے کیوں نہیں گزرتے، سائیڈ سے ہو کر گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا میں درمیان میں سے اس لیے نہیں گزرتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میرے محبوب کا قدم مبارک لگا ہو، اس لیے۔ اور پھر آپ کا عشق دیکھیے کہ آپ مدینہ کی جو نا گلیوں کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر چوما کرتے تھے۔ پوچھا کہ استاد محترم آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں اس لیے مدینہ کی دیواروں کو ہاتھ لگا کر چومتا ہوں، ہو سکتا ہے جس جگہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں وہاں پر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک لگا ہو۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اب پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، جنت سے آیا وہ پتھر ہے، ہر بندے کی خواہش ہے۔ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا، جی شیطان بھی رستہ بدل لیتا تھا۔ ایسے جلیل القدر صحابی، آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا، آپ جب مسلمان ہو گئے، پہلے نمازیں چھپ کر پڑھی جاتی تھی، جی پہلے نمازیں جو ہیں نا، آج تو ہمیں بڑی مزے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پہلے اوپن نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور عرض کرتے ہیں آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا ہم حق ہیں۔ آقا کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا اے عمر ہاں میں سچا نبی ہوں۔ تو پھر آپ نے عرض کی آقا اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، اب نمازیں چھپ کر نہیں پڑھی جائیں گی، اب کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر بلال اذان دے گا، بلال اذان دے گا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر صحابہ کرام کے آگے آگے جا رہے ہیں، کعبے کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہے کوئی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو سامنے آئے، آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے کوئی جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، کیونکہ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جو دن چھپ کر نمازیں
پڑھنے والے تھے وہ گزر گئے ہیں. اب نماز پڑھی جائے گی تو کعبے میں جا کر پڑھی جائے گی. اب اذان ہوگی تو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ہوگی, کیونکہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آقا سے محبت دیکھیے, پیار دیکھیے, عشق دیکھیے. حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں, حجر اسود کو بوسہ دینے لگتے ہیں. اب حجر اسود سے مخاطب ہوتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اے حجر اسود, تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہوں, میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہوں, عمر مجھے اس لیے چومنے لگا ہے. اے حجر اسود, یہ مت سوچ کہ عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. عمر تو صرف محض تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ تجھے میرے محبوب کے لبہائے مبارک لگے ہوئے ہیں, میرے محبوب کے لبہائے مبارک لگے ہوئے ہیں. عمر تو تجھے اس لیے چوم رہا ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں, آقا سے اتنا عشق کرتے ہیں. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے ہمیں بتایا ہے. آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, خلیفۃ المسلمین, خلیفہ اول, اور اگر کہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی پیاری بیٹی, آپ کی لخت جگر, ہم مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں تھی جی. اور یار غار, صرف یار غار نہیں, یار مزار بھی ہیں. آج لوگ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں, پیارے عمر فاروق کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں, عثمان غنی کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ نے وصیت فرمائی. کیا وصیت فرمائی؟ محبت دیکھیے. آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں نا تو مجھے غسل دے کر, کفن پہنا کر, تو پھر مدینے کی گلیوں سے لے کر گزرنا. وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا, وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا, روح میرا جسم چھوڑ جاوے جدو, تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چو, ہیں جی, لے کے لنگنا مدینے دے بازار چو. وصیت کی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر مجھے غسل دے کر, کفن پہنا کر, پھر کندھوں پہ اٹھا کر حضور کے روضہ مبارک پر لے جانا. یہ نہیں فرمایا کہ لازمی لے کر جانا, یہ نہ میرے لیے دروازہ لازمی کھلے گا کیونکہ میں نے آقا کی بڑی خدمت کی ہے, میں غار میں ساتھ رہا ہوں. نہیں نہیں, اس بات پر باتیں نہیں کر رہے. بس کیا فرمایا, مجھے لے جانا وہاں پر, اور جا کر روضہ رسول پر لے جا کر دروازے کے باہر رکھ دینا, دروازے کے باہر رکھ دینا اور عرض کرنا, آقا ابو بکر حاضر ہے, ابو بکر حاضر ہے, ابو بکر حاضر ہے. اور اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کعبے مدینہ شریف کے وہاں لے جا کر روضہ رسول کے پاس لے جا کر ابو بکر صدیق کے میت کو رکھتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں, آقا ابو بکر حاضر ہے, ابو بکر حاضر ہے. مفسرین کرام, احادیث راوی لکھنے والے لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ صرف روضے مبارک کا دروازہ نہیں کھلا, اندر سے آواز آئی کہ یار کو یار کے ساتھ ملا دو, ہیں جی, یار کو یار کے ساتھ ملا دو. آج لوگ باتیں کرتے ہیں, ہیں جی, آج لوگ باتیں کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. ہیں جی, نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر, نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر, ارے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. جن کے بارے میں تم بکواسات کرتے ہو, ارے وہ تو حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں, حضور کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, ہیں جی, آپ نے تندور میں روٹیاں لگائیں. آپ کو صرف ایک سمجھانے کی غرض سے بتاتا چلوں, پچھلے جمعے میں نے یہ بیان کر دیا تھا. تندور میں روٹیاں لگائیں, روٹی نہیں پکی, بی بی فاطمہ نے جو لگائی وہ پک گئی, وہ پک گئی. بی بی فاطمہ نے عرض کی,
آقا جو روٹیاں میں نے لگائی وہ پک گئی، آپ نے لگائی نہیں پکی۔ میرے محبوب نے فرمایا ہے بیٹی فاطمہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو تو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکتی ہے جی، دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ ارے تم صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہو، ان یاروں کے بارے میں جن کو تو میرے محبوب نے اپنے سینوں سے لگایا تھا، صرف سینوں سے نہیں لگایا، اپنے پہلو میں بھی سلایا ہوا ہے جی، پہلو میں بھی سلایا ہوا ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، آقا سے محبت کرو، آقا کے ساتھ لامشروط محبت کرو۔ وہ اپنے غلاموں کی سنتے ہیں، واللہ وہ سنتے ہیں، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ آپ شعر سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بہت کامل بزرگ گزرے ہیں اور فارسی دان تھے، فارسی لکھنے والے تھے۔ آپ نے نا جو شعر لکھ لیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہاں تک لکھ لیا۔ اب آگے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھوں، وزن نہیں بن رہا، اسی کشمکش میں ہے، پریشان ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ کیا لگتی ہے؟ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آقا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خام میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سعدی پریشان کیوں ہو؟ آقا مسئلہ یہ ہے میں نے شعر لکھے ہیں لیکن وہ شعر مکمل نہیں ہو رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے شیخ سعدی شیرازی ذرا وہ شعر ہمیں بھی تو سناؤ۔ آپ عرض کرتے ہیں آقا مکمل نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سعدی ذرا سناؤ تو صحیح۔ آپ پھر سنانا شروع کرتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ خاموش ہو جاتے ہیں، آگے سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سعدی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ صلو علیہ وآلہ، یہ درود پاک صلو علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہمیں عطا فرمایا ہے اور شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خام میں آ کر عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں واللہ وہ سنتے ہیں، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ذرا اس محبوب کو پکار کر تو دیکھ ذرا یار۔ اللہ نے یہ کائنات ساری کی ساری کس کے صدقے سے بنائی ہے؟ اپنے محبوب کے صدقے سے بنائی ہے۔ اگر محبوب کو بنانا نہ ہوتا تو اللہ یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ شفاعت کا صحرا کس کے سر پر ہے؟ یہ شفاعت کا جو قبر کا حشر کا جو میدان لگنا ہے، اس دن بھی اپنے محبوب کی شان دکھانا مقصد ہے، اس دن بھی اپنے محبوب کی شان دکھانا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مرونہ میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔